مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اس کے بعد آگے حدیث نمبر، اب چونکہ جس ترتیب سے چل رہا تھا، میں عقائد پر صحیح بخاری کی تقریباً 1000 احادیث نکالی ہیں جو صرف عقائد پر ہیں اسی طرح کی، اور کل حدیثیں بخاری کی بغیر تکرار کے 2513 ہیں، اور یہ پوری فہرست ہے صرف 1000 احادیث کی جو صحیح بخاری کی میں نے نکالی ہے۔ یہ پوری فہرست ہے، صرف احادیث کے نمبر، بخاری شریف کا صفحہ نمبر، باب لکھا ہوا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں نصف کے قریب پوری صحیح بخاری اس عقیدہ پر ہے، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہے سو میں نے یہ کیا کہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ چلو عقیدہ کے مختلف فصول پر ایک ایک حدیث آ جائے۔ بالاستیاب چلیں گے تو یہ 40 دن چاہیے۔ کیا؟ اگر 1000 احادیث پوری صحیح بخاری میں سے عقائد پر جو عقیدہ پر ہیں مکمل کراؤں تو 40 دن چاہیے، مگر اب میں نے سوچا وقت کم ہے، لہٰذا ایک ایک حدیث اس عقیدے کی مختلف فرع کے اور اصول کے ساتھ تعلق رکھنے والی کم سے کم چند ایک اہم چیزیں آ جائیں جتنی ہو سکے۔ اب آگے چلیں، کتاب التیمم، حدیث نمبر 335، کتاب التیمم، اس کا باب اول، اور اس باب کو امام بخاری نے نام نہیں دیا، کبھی کبھی ترجمۃ الباب قائم نہیں فرماتے، صرف بابن لکھتے ہیں، پہلا باب، حدیث نمبر 335۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب حدیث کو میں تیز پڑھوں گا قرات کے طریق پر تاکہ وقت بچے۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شيم قال حدثني سعيد بن نضر قال اخبرنا شيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسا لم يؤتهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيما رجل من امتي ادركت الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولا تحل لاحد قبلي واوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة او كما قال۔ یہ حدیث خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے، خصائص محمدی پر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں مجھے 5 خصائص ایسے عطا کیے گئے ہیں، خصائص بے شمار ہیں۔ اگر آپ نے خصائص محمدی کو صرف پڑھنا ہو تو پوری کتاب اتنی ضخامت کے ساتھ میں نے خصائص مصطفیٰ پہ لکھی، اور کل احادیث حتی الوسع جمع کر دی۔ یہ پوری کتاب صرف خصائص مصطفیٰ پر ہے، 457 صفحات ہیں، سوائے خصائص کے کسی اور موضوع کو ٹچ نہیں کیا۔ اسی طرح اتنی ہی کتاب شمائل مصطفیٰ پر ہے، اتنی ضخیم کتاب 450-500 صفحات کی اسماء مصطفیٰ پر ہے۔ تو اس طرح الگ الگ تو خصائص میں سے ایک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی تھی، اور جب 5 کا بعض احادیث میں ایسا ذکر ہو، حصر ہو، تو یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ خصائص جو کسی اور کو نہ ملے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نوازے گئے وہ صرف 5 ہیں، نہ، وہ جو فرمایا خمسن وہ قرینہ کلام ہوگا، کسی موقع کی مطابقت میں، مناسبت میں کسی قرینہ کے سبب خمسن کہا، اور مقام پر 6 کہہ دیا، کسی مقام پہ اور زیادہ فرما دیں، سب جمع کریں گے تو سینکڑوں خصائص ہو جائیں گے۔ یہ جو قرینہ کلام ہے، کیا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے نشر الطیب۔ اس نشر الطیب کا پہلا باب انہوں نے قائم کیا نور محمدی کے بیان میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ اس میں جابر بن عبداللہ کی حدیث مصنف عبد الرزاق کی،
وہ سب سے پہلے روایت کی، اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث ان اللہ خالق نور نبی کا قبل الاشیاء من نورہ، یہ جز پہلے نہیں مل رہا تھا مصنف عبدالرزاق سے، اب یہ جز مل گیا ہے، چھپ گیا ہے مصنف عبدالرزاق کا، میرے پاس وہ ہے، مطبوعہ ہے، اب چھپ گیا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے نہیں، ہم نے بھی جب مصنف عبدالرزاق خریدی تو نہیں تھی، وہ بعد میں دیکھا کہ اس کی ابتدا آگے سے ہوئی ہے، 82 حدیثیں مطبوعہ مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہیں۔ تو امام عبدالرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ شاگرد ہیں۔ اب وہ جز پورا مل گیا ہے جس نے پوری کتاب کو مکمل کر دیا، اس میں حدیث ہے۔ تو تھانوی صاحب اس باب میں کئی احادیث لائے ہیں حضور علیہ السلام کے نور کی خلقت میں، اس میں ایک حدیث یہ بھی لائے ہیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھا۔ میں آپ کو خمسن، یہ جو لفظ ہے خمسن، قرینہ کے ساتھ عدد کا معنی سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عالم کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ اس حدیث میں جو فرمایا 14,000 پہلے تخلیق آدم سے پہلے نور تھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس 14,000 سے مراد فقط 14,000 نہ سمجھیں، یہ کسی قرینہ کی وجہ سے 14,000 بیان فرمایا، ورنہ 70,000 سال پہلے نور ہونے کی بھی حدیث موجود ہے۔ اور وہ سیدنا جبرائیل امین کا بیان ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر سالوں میں تو یاد نہیں، اتنا معلوم ہے کہ جب میں پیدا کیا گیا تو میں نے دیکھا افق پہ ایک نور، ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، پھر غروب ہوتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، پھر غروب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر غروب ہوتا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا ہر 70,000 سال کے بعد ستارہ طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ نکلتا، اور میں نے اسی مدت کے ساتھ ساتھ 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا۔ یہ حدیث بھی صاف ظاہر ہے امام قسطلانی سمیت بڑے بڑے ائمہ نے روایت کی، مگر میں سادہ حوالہ دے رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب سے، انہوں نے بھی درج کیا اور توثیق کی۔ تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے عرض کیا آقا کہ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو 70,000 کو ضرب دیں 70,000 سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ، وہ نور، وہ میں ہی تھا۔ تو میں نے حوالہ اس لیے دے دیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ 14,000 سال کو حصر نہ کیا جائے، اس مدت پہ محدود نہ کیا جائے، یہ کسی قرینہ کے سبب آقا علیہ السلام نے فرما دیا، ورنہ زیادہ طویل عمر کی حدیثیں بھی ہیں، میں نے قرینہ کا نقطہ سمجھانے کے لیے حوالہ دیا۔ اور ضمناً ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اوائل وقت میں علماء دیوبند تک بھی آقا علیہ السلام کے نور کی قائل تھے، اور فقط نور نبوت کی یہ بات نہیں ہو رہی، نور خلقت کی، نور خلقی کی بات ہو رہی ہے، قائل تھے۔ جو زمانہ گزرتا ہے تو اختلافات اور امور کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پہلے بہت سی چیزوں میں علماء متفق ہوتے تھے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک تو مجھے ایک مہینہ کی مسافت سے بھی کوئی مجھے تک لے تو اس پہ روب طاری ہو جاتا ہے، ایک ساری مسجد میرے لیے پاک بنا، ساری روئے زمین میرے لیے پاک مسجد بنا دی گئی، جہاں نماز کا وقت آ جائے میرا امتی نماز پڑھ لے۔ ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا، پہلے امتوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ اوتیت الشفاعہ، اور ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اب ایک بات قابل توجہ ہے، یہ جو لفظ ہے اوتیت الشفاعہ، شفاعت عطا کی گئی، اس کو آقا نے بیان فرمایا خمسن لم یؤتہن، یہ میرے خصائص ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملے تھے۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے
اور مسلم میں کہ دیگر انبیاء کو بھی شفاعت دی گئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنی شفاعت کا استعمال کیا، میں نے اپنی شفاعت کا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ تو شفاعت تو سب کو ملی تھی، تو پھر یہ خصائص میں کیسے ہوئی؟ ان کو بھی ملی تھی، تو آقا نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی اور یہ پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس سے مراد شفاعت عامہ نہیں ہے، شفاعت خاصہ ہے، اور شفاعت خاصہ آقا کی شفاعت عظمیٰ ہے۔ ہم شفاعت عظمیٰ کی ایک حدیث بھی پڑھیں گے شفاعت کے باب میں انشاءاللہ۔ تو شفاعت عظمیٰ ملے گی۔ اور ایک آقا نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں سارے عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میری نبوت کائناتی اور آفاقی نبوت ہے۔ امام ابو سعد عبد الملک النیشاپوری، انہوں نے کتاب لکھی شرف المصطفیٰ، عظیم الشان کتاب ہے۔ آج سے چند سال پہلے وہ پہلی مرتبہ چھپی، اس سے قبل وہ آج تک دنیا میں چھپی نہ تھی۔ تو مجھے کویت میں ملی، میں خرید کے لایا تھا۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام کے جیسے یہ 5 خصائل بیان کیے، خصائص، انہوں نے آقا علیہ السلام کے 60 خصائص بیان کیے۔ عبد الملک امام ابو سعد النیشاپوری شرف المصطفیٰ میں 60 خصلت، 60، اور انہوں نے بھی پورا باب قائم کر کے آقا علیہ السلام کے نور کی خلقت کے اوپر احادیث جمع کی ہے، اور اس کی تخریج سعودی عرب میں ہوئی ہے۔ اس کتاب کی مخرج کتاب ہے، تخریج سعودی عرب میں ہوئی۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ لکھی، اس میں 200 خصائص آقا علیہ السلام کے جمع کیے۔ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں کثیر تعداد میں خصائص جمع کیے۔ الغرض کثرت کے ساتھ خصائص پر کتابیں لکھی گئیں اور جمع کیے گئے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہم لے رہے ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہے، آ جائیں، حدیث نمبر 420، باب نمبر 41۔ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ اب آپ عقیدہ دیکھیے، چونکہ عقائد پر ہے۔ اس ترجمۃ الباب سے ایک اعتراض جو آج ہوتا ہے اس وقت نہیں تھا، مگر ترجمۃ الباب سے اس کو رفع فرما دیا۔ یہ جو آپ مختلف اعمال کرتے ہیں، یہ مختلف چیزیں بنا کر اور کسی کے نام منسوب کرتے ہیں، کسی کے نام منسوب کرتے ہیں، تو کیا مسجد کس کے لیے ہے؟ ان المساجد، بولیے، ان المساجد، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے قائم کیا حل یقال مسجد بنی فلان، اللہ کے لیے جو مسجد بنتی ہے کیا اس کو کسی غیر کے نام بھی منسوب کر سکتے ہیں؟ امام بخاری نے ثابت کیا کہ ہاں کر سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے لیے ہونے کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب غیر کے نام کی طرف منسوب کی جاتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اس سے مراد فقط نسبت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے روایت کی حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي يزمرت من الخفياء وامدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها او كما قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بنی زریق رکھا گیا، اور اس حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں، اور اس پر امام ابن حجر عسقلانی نے، حدیث ہے ترجمۃ الباب میں مسجد کو غیر کے نام منسوب کرنا، مسجد کو غیر کے نام منسوب کرنا، یہ ہے حدیث۔ اور اس پر امام عسقلانی نے جو ثابت کیا وہ یہ ہے یستفادو، یہ فتح الباری امام عسقلانی کی اسی حدیث کے تحت، اب صفحہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہی حدیث ہے، صفحہ 604 جلد اول، امام عسقلانی فرماتے ہیں یستفاد منہ جواز و اضافت المساجد الی بانیہا او المصلی بہا ویلتحق بہ جواز و اضافت اعمال البر الی اربابہا۔ مسجد کی حدیث ہے کہ مسجد غیر کے نام منسوب جو بانی ہے ہو سکتی ہے، مگر امام عسقلانی نے فرمایا
کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کی طرح نیکی کے اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کھانا پینا، میلاد کا لنگر، 11ویں شریف عرس کا لنگر، اعمال البر، اعمال الصدقہ، اعمال البر، یہ بھی کر کے غیر کی طرف جو منسوب کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو جب آپ نے کہا یہ 11ویں ہے حضور غوث پاک کی، یہ نیاز ہے امام حسین کی، یہ لنگر ہے حضور علیہ السلام کا، یہ لنگر ہے خواجہ اجمیر کا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا، اور بعض احباب اس کو وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی غیر کے نام منسوب نہ کریں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ نہیں ہے جو تفسیر امام بخاری نے کی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ تفسیر رد کرتی ہے اس کے ناجائز ہونے کے۔ میں اس کو وہ حدیث بھی لاؤں گا کہ امام بخاری نے وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر بھی کی ہے، اور اس سے مراد فقط رفع الصوت عند الذبح ہے، ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام نہ لیا جائے، یہ معنی ہے الاحلال کا۔ تو امام عسقلانی نے اس سے ثبوت کیا کہ اعمال صالح بھی غیر کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اب کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 433 باب نمبر 46، عنوان ہے باب المساجد فی البیوت۔ امام بخاری نے 46واں باب المساجد فی البیوت، گھر کے اندر سجدہ گاہ مصلی بنانا، اس باب میں حدیث روایت کی امام بخاری نے، معروف حدیث ہے، حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ممن شهد بدرا من الانصار، اتبان بن مالک انصار میں سے تھے، وہ نابینا ہو گئے تھے، اپنے علاقے کی مسجد میں امام تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سافعل ان شاء اللہ۔ عرض کیا حضور میری بینائی نہیں رہی، جس دن بارش ہو جائے میں مسجد میں نہیں جا سکتا تو چاہتا ہوں گھر نماز پڑھ لیا کروں، کسی دن آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک نماز پڑھ دیں تو جہاں آپ کے قدم لگیں گے اس کو مصلی بنا لوں گا۔ اس سے مستفاد ہوا جو فوائد حدیث میں سے ثابت ہوا، انبیاء اور صالحین جس جگہ بیٹھیں، جس جگہ قدم لگائیں، جس جگہ نماز پڑھیں، ان کی نشست اور ان کی نماز گاہ کو حصول برکت کے لیے اپنی نماز گاہ بنانا بھی سنت ہے۔ چہ جائے کہ فقط اس جگہ سے تبرک لینا، محض مطلقاً تبرک برکت حاصل کرنا اور بات ہے، نہیں اس جگہ کو جائے نماز بنا لینا، عبادت اس جگہ اللہ کی کرنا جہاں حضور کے قدم لگے، انبیاء صالحین کے مبارک اماکن پر جہاں قدم لگے، جہاں نماز پڑھی، اس جگہ اپنی جائے نماز بنا لینا، یہ ثابت ہوا سنت سے۔ انہوں نے یہ مانگا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں قدم لگا دوں گا، جا کے نماز پڑھوں گا، اور اس پر نص ہے قرآن مجید کی فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ معلوم ہے مقام کا معنی کیا ہے، اس کے اندر ایک لطیف بات ہے، ہم نے تو صرف یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ جو پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے تو جب طواف کر لیں تو 2 نفل وہاں پڑھتے ہیں، مگر قرآن چاہتا تو حجر ابراہیم بھی کہہ سکتا تھا، اللہ پاک فاتخذوا من حجر ابراہیم مصلی بھی کہہ دیتے، مگر نہیں، فرمایا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام اسم ظرف ہے، مقام، اور اس کا مطلب ہے المکان الذی قام فیہ، المکان الذی قام علیہ، وہ جگہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہوا، اور کھڑا سر سے ہوتے ہیں یا قدموں سے ہوتے ہیں؟
کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو مقام کا معنی ہے جہاں قدم لگے، مقام کا معنی ہوا جہاں قدم لگے، اس لیے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ذریعے پتھر نے محفوظ کر لیا، مطلق پتھر نہ رہا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں۔ تو جہاں اللہ کے محبوب نبی اور رسول کے قدموں کے نشان ہیں، فرمایا میرے محبوب اس کعبہ سے 360 پتھر، سارے پتھر اٹھا کے باہر پھینک دو، ایک پتھر چھوڑ دو جہاں میرے محبوب کے قدموں کے نشان لگے۔ تو باری تعالیٰ وہ پتھر تو چھوڑ دیا، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا معلوم نہیں آنے والے وقتوں میں کوئی اسے ہی نکال کے نہ پھینک دے، اب ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر میں قرآن میں ڈال دیتا ہوں، جہاں جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ کوئی لاکھ چاہے بھی تو اٹھا کے باہر نہ پھینک سکے۔ اس کو ابراہیم کے قدموں سے قد ہوگی، قرآن کی آیت سے تو نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا پتھر سنبھال دیا۔ تو باری تعالیٰ اب اس کو کیا کریں؟ فرمایا تمہارا طواف قبول نہیں جب تک ان قدموں کے نشانوں کو سامنے رکھ کر دو نفل نہ پڑھ لو۔ اب وہ مسجود نہیں، مسجود الہ ہے، سجدہ نہیں ہوتا حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو، مگر توجہ ادھر ہوتی ہے، اسی طرح جیسے سجدہ کعبے کو بھی نہیں ہوتا، توجہ ادھر ہوتی ہے، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، توجہ ہوتی ہے۔ تو گویا جہاں پیغمبروں کے قدموں کے نشان لگے، عبادت میں بھی اس کی طرف توجہ کرنا قرآن سے ثابت اور حدیث سے ثابت۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حدیث میں ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا زندگی پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی پتھر پہ قدم رکھا ہوگا؟ ساری زندگی اور کسی پتھر پہ نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ تو ساری زمین پتھریلی تھی، عمر ہی پتھروں پہ گزری، پتھروں پر چلتے، تو وہ پتھر تو نہ رہے، تو اور پتھروں پر بھی قدموں کے نشان لگے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ جس پتھر پہ قدم کا نشان لگتا ہے پتھر پگھل کر اس نشان کو سینے میں ثبت کر لیتا ہے۔ تو کئی پتھروں پہ لگے ہوں گے نشان، مگر وہ کیوں نہ محفوظ ہوئے۔ اور اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس پہ قدموں کے نشان بھی محفوظ ہوئے اور یہ حرم کعبہ میں بھی محفوظ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خاص ہے کہ ان قدموں کے نشانوں کی نسبت اور اس پتھر کی نسبت صرف ابراہیم سے نہیں، اس کی نسبت میلاد مصطفیٰ سے ہے، اس کی نسبت ولادت مصطفیٰ سے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ سے کیسے نسبت بن گئی؟ حدیث الباب کا ترجمۃ الباب کے ساتھ جوڑ کیا بنا کہ واتخذوا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کا حضور کے میلاد کے ساتھ، ولادت کے ساتھ جوڑ کیا بنا؟ ہاں وہ مناسبت بتاتا ہوں، سورہ بقرہ پر آ جائیے، قرآن میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوئے، اس پر پتھر اٹھتا جاتا تھا اور کعبہ تعمیر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور کعبہ تعمیر ہو چکا، سارا کعبہ تعمیر ہو چکا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی۔ ہر مزدور کام کے بعد مزدوری مانگتا ہے مالک سے۔ باری تعالیٰ تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب مزدوری دے۔ تو فرمایا باری تعالیٰ نے مانگ ابراہیم کیا مزدوری چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اپنے محبوب محمد کا دادا بنا دے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن ہر کوئی، ہر پیغمبر اپنے نام سے پکارا جائے اور میں جد محمد کے طور پہ پکارا جاؤں، اور جب تیرے محبوب آئیں تو مجھے اپنا دادا کہیں، جد کہیں۔
दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, बारी ताला वो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा इस कौम में पैदा फरमा दे, इसमें पैदा फरमा दे। अब चूंकि इस पत्थर पर खड़े होके आपने दुआए विलादत मुस्तफ़ा मांगी थी, इस पत्थर पे खड़े होके दुआए विलादत मुस्तफ़ा और दुआए बेसत मुस्तफ़ा मांगी थी, इस पत्थर पे खड़े होकर, तो रब्बे कायनात ने कहा बाकी सब पत्थरों के निशान मिटते हैं तो मिट जाएं, मगर यहां कदमों का निशान दुआए विलादत मुस्तफ़ा से निस्बत रखता है, ये क़यामत के दिन तक काबे में गाड़ा जाएगा। अब जहां मुकाम इब्राहीम पर नफल पढ़ते हैं तो तकरीम क़दमैन इब्राहीम होती है, वहां तकरीम विलादत मुस्तफ़ा भी होती है। तो ये मुकाम इब्राहीम निशानी है मिलाद मुस्तफ़ा की, इस वजह से महफूज हो गया। और इस पर सनद तबकात इब्न साद उठा के देखिए, सीरत इब्न हिशाम उठाइए, सीरत हलबिया उठाइए। मैंने अपनी सीरत रसूल जो 14 जिल्दों में मुकम्मल की है, छपी हुई है 14 जिल्दों में, उसके अंदर तमाम हवालाजात दे दिए मैंने। और अल हजर और असवद पर जो मुहद्दिसीन की किताबें हैं मक्का में दर्ज, उसमें दर्ज है कि वो जो कदमों के निशान था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, जवान हो गए, तो आपको बतौर नबी पहचानने की अलामतों में से एक अलामत ये थी कि पूछा गया, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और आपकी कुरैश से पूछा कि बताओ वो नबी जिसको तुम नहीं मानते, कभी उसके कदमों के निशानों को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ चलते हैं, हमने देखा है। तो पूछा कि उनके कदमों के निशान क्या उसी तरह हैं जो इब्राहीम के पत्थर पे लगे हुए हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मुमासलत है। उन्होंने कहा वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। तो वो जो मुकाम इब्राहीम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, उनकी मुमासलत थी कदमैन मुस्तफ़ा से। ये वजह है उनको महफूज करने की कि मुमासलत है कदमैन मुस्तफ़ा के साथ।